السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حمد و ثنا الہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد تمکن بے شمار بے حساب نعمتہ کے نال مالا مال کرنے والا،
یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت کے اندر تمام قسم کے امور ہوں، اختیارات ہوں، تصرفات ہوں، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط و اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم کے کلی اختیارات کی مالک ہے اور عبادت و بندگی کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل خاتم المرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل علماء کرام نے اپنے اپنے انداز نال خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ عزیزم فاضل نوجوان مولانا حنظلہ سلمہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت دفاع کے بارے کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مقررین کا بیان کرنا اور اس میں تمام احباب کا اس مقام سے بیٹھ کے کتاب و سنت دیاں پیاریاں تعلیمات کو سننا، اور جنہ بھائیاں نے، دوستاں نے، عزیزاں نے مل جل کے اس تبلیغی اصلاحی تربیتی نشست کا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، اللہ پاک سب کی محنت اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما کے نجات کا ذریعہ میرے سمے یہ بات لگائی گئی ہے۔ اسے سردی صاحب اظہار کر رہے سن کہ قرآن پاک کتاب اللہ سے رابطہ، کتاب اللہ سے تعلق رابطہ، اس اہمیت کے بارے کچھ باتاں قرآن و حدیث سے کچھ دلائل پیش کی گئی۔ اللہ کی کتاب میں رابطہ یہ کوئی پورا دین، چونکہ ہدایت آسمان تو نازل ہوئی، اللہ پاک نے جس وقت جناب سیدنا آدم علیہ السلام بطرف زمین اتارے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ زمین کی طرف اتر جاؤ اور زمین پہ جا کے بیکار زندگی نہیں گزارنی، بلکہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اللہ پاک نے فرمایا شاہدی طرفوں ہدایت نازل ہوئی اور اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اور جو بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جائے گی۔
میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی قابل شان احترام بزرگوں، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف ہدایت کا پیغام اپنی امت تک پہنچائے، اور سب کو آخر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب ساڑھے مرشد و مخدوم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی شان و شوکت کے نال مبعوث فرمائے۔ ان پیارے نبی بھی بلا شبہ ہدایت دے کے آئے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وحی الہی۔ ہدایت کیا ہے؟ اور اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال دوسرے مشائخ دے نال جو بعض مشائخ کے اختلاف ہے، وہ دا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہدایت زمین پہ نہیں بنتی بلکہ آسمان کو نازل ہوتی۔ ہدایت کو سمجھا جاتا ہے زمین پہ، لیکن اس کو بنایا نہیں جاتا، نازل آسمان کو دیے، اور وہ وحی الہی کی صورت کے اندر، اور وحی الہی دو چیزاں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرے سونے حبیب کی حدیث پاک ہے۔ یہ نام ہی ہدایت، اور اس بات کو یاد رکھنا جو کتاب اللہ دے نال حدیث رسول دے نال وابستہ ہو جائے، اپنا تعلق رشتہ ناتا چھوڑ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے سبرور گزارنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، ہدایت یافتہ ہے، وگرنہ گمراہی ہی گمراہی۔ چونکہ پیارے حبیب نے جو گارنٹی دی ہے وہ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا کو رخصت ہو چکے، آپ کا وجود پاک آپ کی قبر انور کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں اور سفر آخرت دے میں، لیکن نبی پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا، کنیا چیزیں؟ دو چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو انہاں دونوں چیزوں مضبوطی نال تھام۔ کیا مطلب؟ کہ انہاں نال اپنا تعلق چھوڑ، اپنا رابطہ وابستہ کر لے، وہ بندہ کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہرگز نہیں۔ ان کو دو اصول کی نے، دو چیزاں کی نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی شرح میرے سونے نبی کی حدیث پاک ہے۔ اس بات سے اس بات کو یاد رکھنا جی میں رب نے قرآن کا تعلق ضروری ہے نا، اس میں نبی کی حدیث کا تعلق بھی ضروری، کیونکہ قرآن کو سمجھا گے پیارے نبی کی حدیث کے ذریعے، حدیث کی روشنی کے اندر اگر حدیث کو قرآن کو الگ کر دیتا جائے تو ہدایت پھر بھی ناممکن ہے، چونکہ قرآن پاک کے اندر اجمال بہت سارے مواقع تھے، بہت سارے احکامات کے اندر اجمالی احکامات میں کیا مطلب کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا منبع ہے، الفاظ تھوڑے ہوں گے، معانی اور مفہوم زیادہ، الفاظ مختصر نے، اور ایک ایک جملے کے اندر رب نے پورا دین بیان،
یہ میرے اللہ کی عظمت ہے، میرے رب کی شان، چونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ فساد و بلاغت میں کوئی عربی دان نہیں پہنچ سکتا۔ مثال دے بات قرآن پاک کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، یعنی نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی کی پابندی یہ ہر مسلم واسطے لازم ہے۔ اور جس وقت نماز کی تفصیلات کے اندر جاؤں گے کہ رکعات کتنی ہیں، نوافل کا کی شیڈول ہے، فرائض کا کی شیڈول ہے، سجدے رکوع انہاں دی دعاواں کی نے، اور اس میں زکات کا جو نصاب ہے انہاں تفصیلات کی نے، یہ ساری باتاں نبی کی حدیث سے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، وہ اصل اندر رب دے قرآن کا انکار کرتے ہیں، چونکہ قرآن حدیث قرآن تو الگ نہیں۔ یہ سارے جانتے ہیں نا کہ پیارے حبیب کے پہلی وحی نازل ہوئی ہے کس مقام پہ؟ غار حرا۔ غار حرا کے اندر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے۔ جبریل امین آئے اور آ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے جبریل امین نے اللہ کی طرفوں کی پیغام دیتا، ذرا غور کرنا۔ پیارے حبیب کو کہہ رہے ہیں اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 30 پارے پڑھ کے دیکھ لو، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہ الفاظ ماشاء اللہ۔ آؤ تشریف لے، جی آئیے، اہلا وسہلا، مرحبا۔ معلوم ہے شباب جاس میری کی 30 پارے پڑھ کے دیکھ لو، 30 پاریاں دے اندر یہ الفاظ نظر نہیں آتے۔ یہ گل علماء بیٹھے، مولانا شریف اللہ صاحب اللہ پاک نے زندگی درامد فرمایا، یہ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں۔ 30 پاریاں دے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، یہ الفاظ صحیح بخاری دے کتنے میں؟ صحیح بخاری دے۔ معلوم ہوا حدیث پہلو ہے، قرآن بعد۔ حدیث پہلے، اس طرح کہ جبریل امین آئے نے اور آگے کی کہتے ہیں اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محمد پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ آپ نے فرمایا انا بقاری، اب میں تو پڑھانے والے میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میں کسی کالج اندر نہیں گیا، یونیورسٹی اندر نہیں گیا، میں پڑھیا ہویا نہیں، میں تو کی پڑھانا چاہنا ہے؟ جبریل امین میں دوبارہ پاسواں دے اندر لے کے اٹھے آئے تے نال کی کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جبریل کہہ رہے ہیں اے معلوم پیغمبر، اپنے رب دے نام، اپنے رب دے کرم نال پڑھیے۔ اللہ پاک نے تو پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اللہ پاک نے تو یاد کروانا ہے۔ تو میرے گزارشات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلو جبریل نے آکھیا اقرأ یا محمد، یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر نے، یہ الفاظ کہنے تو بعد جبریل امین کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معلوم ہوتا ہے حدیث پہلو قرآن بعد اندر ہے، لہذا جنہیں قرآن تے یقین رکھنا ہے نا، اس طرح میرے پیارے حبیب کی حدیث پاک تے بھی یقین رکھنا ہے۔ اور یہی حدیث پاک میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، موتا امام مالک دی حدیث پاک ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت میں دنیا کو رشد ہو رہے ہیں،
تشری کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے سونے دو کتاباں کہڑیاں نے آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی ایک اللہ دا قرآن کتاب اللہ ہے قرآن پاک ہے اور دوسری جناب علی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا انہوں اپنا دستور بنا لیجیے اور اشنو بھی اپنا منشور بنا لیجیے اور اشنو بھی جناب علی اپنی زندگی دا اصول ضابطہ بنا لیجیے میرے نبی آئے نا اس دنیا کے معلم بن کے آئے مدرس بن کے آئے اور نبی رحمت مشرقی بن کے آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے سنت استاد محترم بن کے آئے نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو کی پڑھایا ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی ذات و ذات باری تعالی ہے اور جس نے مکے دے انپڑھ دے اندر مکے دے جاہلاں دے اندر اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی کریم مبعوث فرمایا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات دے لوگ معلم بن کے آئے ہیں مدرس بن کے آئے ہیں مشکی بن کے آئے ہیں اور نبی پاک نے تعلیم دی ہے آپ کا نصاب تعلیم کیا ہے اور میرے نبی کی بے ہوئی ہے مکہ معظمہ کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی 13 سال گزارنے کے بعد امام کائنات جناب علی مدینے کی طرف ہجرت کر کے چل نکلے نے اور مدینے کے اندر جا کے نبی پاک نے 10 سال عرصہ گزاریا ہے 23 سال دور نبوت کے اندر اور نبی پاک کا نصاب تعلیم کی ہے اور مکے کے اندر نبی پاک نے مدرسہ قائم کیتا ہے مدینے کے اندر نبی پاک نے جناب علی تعلیم کے حلقے قائم کیتے ہیں مدارس قائم کیتے ہیں اور میرے نبی کے مدارس کیسے ہیں خان کا ڈوگرا کے اندر رہنے والے ایک گرد تو آنے والے کتاب و سنت کے نال پیار سے محبت رکھنے والے آج تیرے تے میرے شغلہ کے اندر تیرے تے میرے مدارس کے اندر کئی طرح کے شیڈول نے کئی طرح کے بہانے نے اور کئی طرح کے عذر نے اور میرے نبی کے مدرسے کیسے نے نہ چھٹیاں گرمیاں دیاں تے نہ چھٹیاں یہ تھے کی دن بڑے آ گئے نہ چھٹیاں گرمیاں دیاں نہ چھٹیاں سردیاں دیاں تے نہ چھٹی جمعے دی تے نہ چھٹی بولو نہ چھٹی جمعے دی ابو گلا دی تو دوبارہ پہن رہی ہے اگر کچھ نہیں انشاءاللہ ترا توجہ دے نال کونے چھوڑ دے ہو نہ چھٹیاں گرمیاں دیاں نہ چھٹیاں سرکاری ملازمت فکر پہ گئے چھٹیاں مار ہیں نہ چھٹیاں گرمیاں دیاں نہ چھٹیاں سردیاں دیاں نہ چھٹی اتوار دی ہے نہ چھٹی جمعہ المبارک دی ہے اور نبی رحمت کے مدارس کیسے نے نہ کسی نے مرنے دی چھٹی نہ کسی نے پیدا ہونے دی چھٹی اور نبی پاک دے مدارس کیسے نے ذرا غور کرتے جانا امام کائنات کے مدارس کے اندر لوگ عمر دی قید بھی کوئی نہیں کوئی جوان آ رہا ہے کہ جی آیا ہو کوئی بوڑھا آ رہا ہے کہ سو بسم اللہ کوئی چھوٹا بچہ آ رہا ہے کہ جی آیا ہو کوئی جناب علی اکھاں والا آ رہا ہے کہ آ جاوے کوئی اکھاں تو نبی نا عبداللہ بن عمر مخزوم جیسا آ رہا ہے کہ سو بسم اللہ المت آ رہے ہیں کہ جی آیا ہو بیبیاں آ رہی ہیں کہ دین سیکھنے واسطے سے آپ یاد مرحبا جی آیا ہو نبی پاک نے سارے نو پڑھایا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور دینی تعلیم ہے ہدایت کی تعلیم ہے وحی الہی کی تعلیم ہے اور نبی رحمت کا نصاب تعلیم کیا ہے اللہ پاک نے فضل و رحمت دے نال جو آج اہل حدیث کا نصاب تعلیم ہے ذرا غور کرتے جانا ہے میرے مدارس کا چکر لگا کے دیکھیے پہلی کلاس سے لے کے آخری کلاس تک اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے سونے نبی کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور نخبت الحدیث مغاد ہو جاتا ہے بلوغ المرام پڑھی گئی عمدۃ الاحکام پڑھی گئی مشکات المصابیح پڑھی گئی سنن نسائی پڑھی گئی
سنن ابن ماجہ پڑھی گئی، موطا امام مالک پڑھی گئی، جامع ترمذی پڑھی گئی، سنن ابی داؤد پڑھی گئی، صحیح مسلم پڑھی گئی، صحیح بخاری سے جا کے اختتام ہو جاتا ہے۔ اہل حدیث مدارس کے اندر اللہ دا قرآن ہے، نبی دی حدیث ہے، اور میرے نبی نے کی پڑھایا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سبحان اللہ۔ امام کائنات نے اللہ کی کتاب پڑھائی ہے اور نبی پاک نے اپنی حدیث سے تعلیم دی ہے، اور اس سے تعلیم کے ذریعے پیارے حبیب نے برائیاں دور کی دیا نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے دیا خرابیاں کی اصلاح فرمائی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جہالت کو دور کیتا ہے۔ آسمان تو وہی نازل ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو محفوظ طریقے دے نال اس امت تک پہنچا دے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کرتے جانا، نبی پاک نے اپنی مرضی نال دین پیش کیتا، یہ میرے نبی دا خاصہ ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن نال واسطہ کیویں ہونا ہے، کتاب اللہ نال کیویں تعلق چھوڑنا ہے کہ انسان اپنی من مانیاں چھوڑ دے۔ نبی پاک نے اپنی مرضی نال دین پیش کیتا۔ مثال دیتا ہوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہاں دی تیمارداری واسطے سونے نبی انہاں دے گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ کیسے لوگ کتنے نصیبہ والے کہ نبوت چل کے پتہ لین واسطے پیغمبر دے صحابہ دا گلا صحابہ دے نال پیار کرنا ہے، نبوت چل کے جا رہی ہے، نبی پاک دے نال کچھ صحابہ بھی جا رہے ہیں۔ جس وقت پہنچے نا نبی پاک دے صحابی نے دیکھیا پیارے حبیب تشریف لے آئے نے، استاد محترم آ گئے ہیں، لہذا کوئی دین سیکھ لیں، کچھ دین یہ اج دا کوئی شخص پھڑیا ہوگا تو کہتا میں بیٹھا ہی سونے عبدالفا ذرا برا کریا کیا دیا اے جی اتھوں دا کی گل محدود رہن دیندا، اور نبی پاک دے صحابہ دیاں سوچیں بڑیاں پیاریاں نے۔ انہاں حدیث پتہ کی سیکھی سیدنا ابو ہریرہ محدث زمان سب کہہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے دوارے تے بیٹھے لیٹ جاندے تھکاوٹ دے نال، اور رحیم نے لکھا ہے بعض بار بھوکھی نہیں زیادہ ہوتی غشی تاری غشی تاری ہو جاتی تے زمین تے لیٹے نے بے ہوشی دی کیفیت دے اندر آوندے جاندے قافلے رائی مسافر اپنے پیراں دے نال روند کے چلے جاندے، سمجھتے شاید کوئی دیوانہ لیٹا کی پتہ ہے کہ نبی دی حدیث کا دیوانہ ہے، اے دے وحی الہی دا علم سیکھن واسطے لیٹے آئے، یہ اپنی مرضی نال اپنے دنیاوی جستجو واسطے نہیں جے لیٹے آئے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے جدا تعلق اللہ دی وحی نال جڑ جاتا ہے، کتاب اللہ نال سنت رسول نال اللہ ان شاید ہی کرتے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے، یہ وہی حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بندر بھی پڑے۔ تو جڑی بات میں عرض کر رہا تھا، نبی پاک دے صحابی سہارا لے کے اڑتے نے تے کہتے ہیں سونیا بیماری بڑھتی جا رہی ہے، محسوس جو ہو رہا ہے کہ جو زندگی کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے۔ کہ تشریف لے آئے ہو اتفاقاً ہے تو میں نے مسئلہ ہی دسیا ہو، صحیح بخاری دے اندر متعدد مرتبہ یہ حدیث ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے تحت باب قائم کیتا ہے کہ نبی پاک وحی تو بغیر مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ نبی پاک دے صحابی کہہ رہے ہیں سونیا مسئلہ بیان کر دے ہو، آپ فرمایا کہنے لگے میں صاحب اولاد بھی ہوں، صاحب مال بھی
کہ سونیا جب میں فوت ہو جاواں تے کوئی معاملہ خراب نہ ہوئے تو دسو یہ مال دی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ صاحب اولاد بھی ہیں، صاحب مال بھی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر لکھے حدیث راوی بیان کرتے ہیں جس وقت سے آپ نے مسئلہ پوچھیا نبی پاک خاموش ہو جاتے ہیں۔ ساڑھے جیسا کو بندہ ہوتا ہے تے نکمہ ادھر ادھر دی مار کے اپنی عزت بٹھاتی کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ مولوی کو گل نہیں ہے اللہ بات کر اور کہتا کہ کوئی یہ نہ آکھے یہ نام پڑا ہے لوگ یہ دیکھے جی منتا پڑی ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں آیا۔ نبی پاک کتنی دیر خاموش ہیں حتی نزل آیت المراث یہ تو تک کہ آسمان تو بڑی نازل ہو رہی ہے وراثت میں آتا اتر نہیں جا رہے سونے نبی پڑھتے جا رہے ہیں تے صحابی کے سامنے مسئلہ بیان کرتے اپنی مرضی نال کوئی مسئلہ بیان کیتا السیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا واقعہ سنتے رہتے ہو نا مبلغین کو نبی پاک کو آگے بیٹھ گئی تے شکایت کی تھی آپ نے فرمایا خولہ میں آج یہ مسئلہ پڑھے ادھر مسئلہ آسمان تو نہیں آیا اس واسطے میں بیان نہیں کر سکتا وہ نہیں بیان کیتا ہے ابھی تو قرآن نازل ہو گیا قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اپنی زندگی دے شب و روز گزارے جان گے اور کتاب اللہ دے نام تعلق کے مضبوط ہوئے گا جب رب دی کتاب نو پڑھیا جائے گا رب دی کتاب نو پڑھایا جائے گا کتاب اللہ دے نام تعلق کے مضبوط ہوئے گا جب قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا جائے گا قرآن پاک دی تفسیر پہ غور کیتا جائے گا کتاب اللہ دے نام تعلق کے مضبوط ہوئے گا اور جب اللہ دی کتاب دے نال بندہ وابستہ ہو جائے گا رب دی کتاب دے نال جڑ جائے گا اللہ دی کتاب دے نال وفا کرے گا اللہ دی کتاب دے نال محبت رکھے گا رب دی کتاب نو زبانی یاد کرنے دی کوشش کرے گا اللہ دی کتاب نو جناب علی روزانہ پڑھنے دی کوشش کرے گا یقیناً کتاب اللہ دے نال تعلق وابستہ ہو جائے گا ذرا غور کر دے جانا کہ اللہ دی کتاب نازل ہوئی ہے یہ نزول کا مقصد کیا ہے اللہ پاک نے اس واسطے نازل نہیں کی تھی کہ کتاب اللہ نو رکھ لیا جاوے قسمہ واسطے سارے معاشرے دے بات ہے کہ اللہ کی کتاب نو قسم واسطے اللہ کی کتاب مساجد کے اندر دیکھ لوگ آتے ہیں نمازاں تو پہلے آ جائیں بیٹھ کے باتیں کرتے یا آج کل زیادہ جھگڑا ہے ہیٹر چلانا ہے کہ نہیں چلانا گیزر چلانا ہے کہ نہیں چلانا درمیانے موسم میں جو پنکھا چلا رہے تھے بابے بول پہ تھے دن نہ چلے تھے مڈے نہیں کھلوتے یعنی ایک خدا کا بہت معلوم رہ گئی ہے آگے شور کوٹ کانفرنس سی اتنے میرے تو پہلو ایک صاحب خطاب کر رہے سن تے انہوں نے بات سنائی کہنے لگے میں ایک پنڈ کے اندر گیا تے جا کے آخیا بھی قرآن مجید لیا چونکہ بعد خدا وعدہ ملاج ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھتے کوئی حد نہیں انہوں نے کہا قرآن مجید لے آؤ نسخہ لے آؤ مسلم لے آؤ اللہ اکبر المیہ اللہ دی بنا انہوں نے پوری مسجد کی الماریاں بولیاں قرآن ہی نہ بولی اچھا انہوں نے کہا کہ بجلی بڑی نال دے گھروں پتہ کرو نال دے گھروں لے آتا نال دے گھروں قرآن لے آتا مولوی صاحب نے بول لے آتا وہ گلاب کھولے آ تو وچوں پوندا نہیں یعنی جنہاں گھر چ رکھیا انہاں بھی پڑھیا
کہ قرآن دے سائے دے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بہو لے آنی ہے گھر تے جوڑا باہر کھلا کے قرآن دا سایہ ہونا۔ اور کدی یہ سوچے ہے جنہاں نے سر تے بدبختاں دے سراں تے قرآن نصیحت کر رہے ہیں، انہاں کدی زندگی دے اندر پڑھیا بھی ہے کہ نہیں؟ انہاں قرآن دے الفاظ آتے بھی نہیں پڑھنے کے نہیں؟ قرآن دے ترجمے تے بھی کبھی غور کیتا ہے کہ نہیں؟ وہ قرآن دا ناظرہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر! تعلق کیویں موجود ہوئے گا جدوں اپنی اولاداں نوں قرآن پڑھایا جائے، اپنی اولاداں نوں قرآن سکھایا جائے، دین دے نال وابستہ ہو جاؤ۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے فرمایا تواڈے وچوں بہتر بندہ کون ہے؟ جڑا رب دا قرآن سکھدا ہے تے رب دا قرآن سکھاندا ہے۔ ماشاءاللہ دل نشین خطیب مولانا عطاء الرحمان صاحب اللہ پاک زندگی دراز فرمائے، تشریف لے آئے نے، اہلا و سہلا مرحبا جی آئے ہیں۔ میں جلدی اپنی بات کم کر دینا، پھر انشاءاللہ حضرت بھی کتاب ہوئے گا، سارے سن کے جاؤ گے انشاءاللہ۔ سننا جی کہ سونا جی، اور ڈاکٹر دال آ گیا ہے، سننا جی کہ سونا جی، بولو کہ صحیح کوئی نہیں ایتھے کڑا نہیں کھوڑا ہوندی ہے پریشانیاں دی گل ہے، کئی مولوی نے خیر آ کے میرے تو ادھر کے فوٹو نہ لے کے ادھر نہ جاتا رہے۔ توجہ میری طرف دھیان، اللہ پاک سب دی زندگی خراب کرے، اللہ میری جماعت برکتی جمعیت اہل حدیث، اللہ پاک جتنے دے جملہ احباب نے، چھوٹے بڑے بزرگ میرے جتنے قابل احترام علماء کرام، اللہ سب دی زندگیاں خراب فرمائے، اللہ سب دی محنت اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں کچھ اشعار کرتا جا رہا کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے، اس قرآن کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ جو آیت مقدسہ میں آغاز کے اندر تلاوت کی ہے نا، اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کے اندر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیتا ہے، اور نزول دا مقصد کیا گیا ہے، اس وحی دے نزول دا مقصد کیا گیا ہے یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر قوم واسطے ہدایت کا پیغام رکھا ہے، اور کی مطلب قرآن پڑھنا ہے ہدایت حاصل کرنی ہے، اور قرآن پڑھنا ہے ہدایت کے رسول واسطے، اور قرآن پڑھنا ہے جناب علی دنیا کے آخرت دیا بھلائیاں واسطے۔ قرآن دے نزول کا مقصد ایک کتاب تے نہیں کہ انہوں کھانے کے ذریعے واسطے رکھیا جائے، حلب واسطے رکھیا جائے، یا قرآن دے سائے دے کرے اولاداں کو رخصت کیتا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نزول کا مقصد کیا ہے یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نزول کا مقصد یہ ہوئی ہے کائنات کے لوگوں اس کو ہدایت حاصل کرتے جانا، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، جو میں نبی کی حدیث پاک پیش کر چکے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا جب تک قرآن و حدیث کے نال وابستہ رہو گے، اس بات کو یاد رکھنا لن تصلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن بندے کو گمراہی تو بچاتا ہے، اور نبی دی حدیث بندے کو گمراہی تو بچاتی ہے، اور جب کوئی بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا پرلے درجے تک گمراہ ہو جاتا ہے۔ ساریاں باتاں تسلیم کیتیاں جا سکتیاں نے، پر اصل دین دی جو بنیاد قرآن ہے، اللہ دی کتاب ہے، اور میرے نبی دی حدیث ہے، اور جب تک ادھر وابستہ رہو گے نا، دنیا دے اندر بھی کامیابی ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیابی ہے۔ اور میرے تے مولا بھی اس بات پہ غور کر کے نا، اور کہتے ہیں سب تھی افضل عالم نعمت اور دارت اہل ایمان، اور سب تھی افضل عالم
جس دے آدو ہتھ آئیاں انہیں پائیاں سب بنائیاں اینا دعا دا دامن پھڑیاں اور رحمت جڑیاں لائیاں اور اہل حدیث سے اللہ کی کتاب میں وابستہ رہے گا۔ اب تاکہ کہ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہنا سونا مسلک سانو ملیا سونا مسلک سانو ملیا رحمت فضل کمال آخری چیز اور زیادہ قرآن و سنت قرآن میں اپنا تعلق کیوں مضبوط کرنا ہے؟ اور یہ وجہ کی ہے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کامیابی کا ذریعہ ہے، اور قرآن جناب علی آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن پڑھیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور قرآن پڑھیے آخرت کے مرحلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کی حدیث پہ غور کرتے جانا، باتیں بڑی توجہ سے آپ سماعت فرمانا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل تے سڑیاں رہنمائیاں کیتیاں نے۔ اللہ کی کتاب دے نال لوگ چھڑ جاؤ، رب کی کتاب دے نال اپنا رابطہ قائم کر لو، اللہ کی کتاب دے نال اپنا تعلق وابستہ کر لو۔ جڑا بندہ کتاب اللہ دے نال چھڑ جاوندا ہے، میرا سونا رب اودیاں شاناں بلند کر دیندا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتاب ایسی ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ قوماں نوں عروج بخشتے، اور یہ ہوئی کتاب ہے جس کتاب نوں چھوڑنے کی وجہ نال قوماں سلیل و خوار ہو گیا کر دیا نے، عروج اللہ کی میں بخشتے نے۔ سیر و علام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کہہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحہ ایسا آیا، چلتے جا رہے ہیں، سفر طے کرتے جا رہے ہیں، سفر کرتے دریائی رستہ آ جاتا ہے، پانی دیا چھپڑیاں نے، پانی کھڑا ہے، رستہ اس طرح ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنے موشے اتارے، موشے اتار کے اپنے ہاتھ کندھیاں سے رکھ لے، جو سادہ بندے کرتے ہیں، جٹ بندے اپنے موشے اتار کے بڑی بے تکلفی نال سادگی نال کندھیاں تے رکھ لے۔ سیدنا عمر فاروق ابو بیضہ مخاطب ہو کے کہنے لگے امیر المومنین اللہ نے تانوں بڑی شاناں دتیاں نے، بڑی عظمت والے ہو، بڑی شان والے ہو، یہ تساں کی کیتا ہے؟ سارے لوگ وہدے پے نے تے تساں بڑی سادگی دے نال کام کر چھڑیا، جویں سارے بندے کہندے نے نا کہ یار یہ تے پینڈواں والا کام کیتا ہے جی، پینڈواں والا کام کیتا ہے، سادے بندے والا۔ اللہ اکبر۔ اودی وجہ کہ جدید بندہ کیڑا ہے؟ جدید بندہ تے وہی ہے نا، نمونیاں کرا لے پر سر نہ ٹپے، اس لیے گل ہے۔ ابھی بیاں ویکھ لو، اللہ اکبر، بندے تساں بگلا ماریاں نے، چادراں لئیاں نے، جیکٹاں پائیاں نے، کوٹیاں پائیاں نے، تے انہاں گرماں والیاں نوں ویکھ لو جا کے بازار معمولی جے کپڑے پائے ہوئے، کہ ٹھنڈ نہیں لگتی؟ لگتی تے ہے، اسے ٹھیک ہو جاتے گل وکھری لگتی تے ہے نا، پر المیہ بازار دے اندر جا کے دیکھو بیبیاں دے موٹے کپڑے نہیں ملتے، یہ گل ہے ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ یاد ہے میری والدہ اللہ پاک نے قبر روشن فرمایا، زندہ سن، میں بڑی خوشی نال انہاں دا سوٹ لین واسطے گیا، میں شہر پھر چھڑیا، ایک موٹا جہا کپڑا لبے، ماں جی کو سردی لگتی، موٹا کپڑا وہ جتھے جمع پڑا پرانیاں گلاں کردے ہن نہیں پاندیاں بیبیاں نے موٹے کپڑے،
ہوں بیویاں نے موٹے کپڑے نہیں پانی ہیں اللہ اکبر یعنی ایک جدت دا اور ایک اپنے آپ کو جدید رکھنے دا لوگوں نے معیار اپنی مرضی کا بنا سیدنا عمر فاروق کو بھی صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین اس کا کم بڑا سادہ لیا کر لے حضرت عمر فاروق نے جڑا جواب دیتا ہے ذرا بات بڑی توجہ دلائے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے مینوں کہنے والے ہیں کہ میں موسے اپنے کندھے تے رکھ لے ہیں اودی وجہ کی ہے کہ اندر کوئی ملائکہ نہیں چونکہ سانو عزت ملی ہے اس منصب نال عزت نہیں ملی عزت ملی ہے کہ رب دی کتاب نال سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق نے اس موقع سانو عزت ملی ہے اسی تے کہنے لگے اونٹ چاپ چرانے والے لوگ سانو عزت ملی ہے اللہ دی کتاب دی بدولت عزت ملی ہے نال سیدنا عمر فاروق نے نبی پاک دی حدیث کا متن پیش کیتا ہے فرمان لگے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به آخرین اللہ دی کتاب دے نال تعلق جڑ جائے تے بندہ اونچا ہو جاتا ہے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا انہاں دی زندگی دا ایک اور واقعہ میرے سامنے آ گیا مسند واقعہ صحیح سند دے نال ثابت ہے صحیح مسلم شریف دے اندر واقعہ موجود ہے سیدنا عمر فاروق نے گورنر بنایا مکے دا نافع بن حارث رضی اللہ عنہ اتفاق ایسا ہویا کہ دوران سفر حضرت نافع دے نال سیدنا عمر فاروق دی ملاقات ہو جاتی ہے حضرت عمر کہنے لگے تسی اپنی حدود چوں باہر آئے ہو تے نیابت کیوں دیتی ہو اپنے نائب کیوں بنا کے آئے ہو اپنا نائب کیوں بنا کے اللہ حضرت نافع بن حارث کہنے لگے میں اپنا نائب بنایا عبد الرحمن بن افسا نامی ہوں سیدنا عمر فاروق کہنے لگے انہوں نے تعارف کی خدا تعارف کی ہے کون ہے بندہ فرمان لگے مولا من موالینا ساڑھیاں غلامہ جو غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیرت نال پوچھتے ہیں کہ منصب اتنا بڑا ہے گورنر دا تے مولا من موالینا ساڑھیاں غلامہ جو غلام ہیں جوڑ رہتا نہیں سیدنا عمر فاروق کہنے لگے وجہ کی ہے انہوں نے نیابت کیوں دے کے آئے ہیں صحیح مسلم میں اندر واقعہ موجود ہے حضرت نافع کہنے لگے امیر المومنین بندہ و معمولی نہیں بلکہ کیے خودی عظمت کیے انہو قارئ لکتاب اللہ عز و جل و انہو عالم بالفرائض ایک تے وہ وراثت کا علم چاہتا ہے فرائض ایک دوجا اللہ دی کتاب کو بہتا پڑھنا اللہ دی کتاب نال ہوتا تعلق یا رابطہ ہے کام ہے اپنا نیب بنایا ان کی کیفیت گورنمنٹ دے جڑے ہوتے ہیں کچھ منصب نے انہوں ملتے نہیں تو کوئی لینڈ کروزر ہو جائے اس نہیں کرتے پارٹیاں ٹکٹ دیتیاں نے کوئی گورنر دا منصب ہے یا کوئی اور منصب ہے ایم پی اے بننا ہے ایم ایل اے بننا ہے تے پارٹیاں بھی ٹکٹ دیتیاں جڑیاں بڑیاں پارٹیاں ساڈے ملک دے اندر بندہ ماڑا ٹکٹ لینڈ تو جائے تو ٹکٹ ملتی انجی گل لینڈ کروزر ہو گئے وہ زمینہ تے قبضے کیتے ہون وہ اعلیٰ درجے کا چور ہوئے لٹیرا ہوئے تے لوگاں دا خون چوسیا ہوئے تے ہر شہر دی جڑی مین جگہ ہے اودے تے قابض ہوئے تے پھر لوگ کہن وہ جڑا پارٹی دا سربراہ ہوتا ہے ابھی یہ الیکشن لڑ سکتا ہے یہ ایم پی ایم ایل اے بننے دے قابل ہے اس نے بات ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے دعا کریا کرو اللہ ہم کوئی شدیدہ حکمران سے اللہ سارے ملک کو حقیقی خوشحالی دے نال ہم کنار فرمائے اللہ پورے عالم اسلام تے اپنی رحمت نازل فرمائے میں کی عرض کر رہا کہ انہاں لوگاں دے معیار کی ہے
معیار اللہ دی کتاب ہے. معیار کی اللہ دی، بولو بولو اللہ دی، اللہ دی کتاب ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا کہ تم ہی یہ معیار بنا لیں، میں بھی یہ معیار بنا لوں. اس بات کو یاد رکھنا پھر ہدایت کا ایک ذریعہ بن جاوے. کتاب اللہ کے نال وابستہ ہو جائیے. اپنے آخرات کے اندر کتاب اللہ کا دستور چل نکلے. اپنے آخرات کے اندر جناب علی اللہ کا قرآن پڑھیا جائے، پڑھایا جائے، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور قرآن کی تفسیر کو پڑھیا جائے، قرآن کے علوم کے غور کیتا جائے. معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. وہی وجہ کی ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی چیز چھپی. اللہ پاک نے فرمایا اچھا قرآن کو نازل کیتا ہے تو یا اللہ قرآن کو کی بنا کے بھیجے. یہ کہ یہ آخیا نا کہ یہدی للذی ہی اقوم. اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. اور یہ اندر شفاء نے یہ اندر کی ہے شفاء شرک جیسی بیماریاں کا علاج، بدعات کا علاج، خرافات کا علاج، بے حیائیاں کا علاج، غیر اخلاقی جرائم کا علاج. قرآن پڑھیا جائے نا کہ بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح ہوتا. واقعہ معروف ہے نا، غالباً حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ اس وقت علیہ السلام قبول نہیں کیتا، مسلمانہ دے قبضے کے اندر نے گرفتار ہوئے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کتنے رکھا ہے؟ مسجد نبی تے ستون نال. انہیں اندر راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ ثمامہ صاحب قرآن دی زبان تو قرآن سنے گا کہ رب دل موم کر دے اور قرآن دے نال جڑ جائے بندہ، قرآن دے نال وابستہ ہو جائے. اللہ پاک ہدایت دیا راما ہموار کر دیتے ہیں. ارے کوئی وجہ کرے نبی نے فرمایا ذرا بات توجہ دے لائے گئے. آپ نے فرمایا جمعہ دا دن ہوئے تے سورہ کہف پڑھیا کرو. کی پڑھیا کرو؟ آؤندی کیڑے پارے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سے یہ درخت فرمائے مجھے لگتا بولے مولوی 15ویں پارے دے اندر آغاز ہو رہے ہیں کہ 16ویں دے اندر اختتام ہو رہے ہیں. دیر کوئی نہیں لگتی، اللہ جانتا کوئی دیر نہیں لگتی. کہ صبح پڑھ چڑیا کرو ہے نہیں. فائدہ پتہ کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک ادھر سارا ہفتہ روشن کر دیتے ہیں. کی مطلب ہے وہ بندہ ہدایت کے قریب ہو جاتا ہے تے گمراہی تو دور ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنے کتنے فائدے، قرآن کے نال وابستہ رہن دے، تعلق چھوڑنے دے کتنے فائدے نے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے. دیکھو ہر جمعے اگر کوئی باقاعدگی نال سورہ کہف کی تلاوت کرے گا کہ ایک ہفتے کی ہدایت، دوسرے ہفتے کی ہدایت، تیسرے ہفتے کی ہدایت، پھر اللہ گناہ نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک گناہ نہیں ہوتے ہیں. وہی وجہ کی ہے پر پڑھیا جائے مکمل یکسوئی دینا، محبت نہ پیار نہ ادو اداب کو دے خاطر رکھ کے قرآن کے نال تعلق روشن رکھنے کی نیت نال قرآن کی تلاوت کی جائے. اللہ پاک ہدایت دیا راہ ہموار کر دیتے ہیں. اور جانتے ہیں اس بات کو بھی جانتے ہو آخر اس دنیا تو جانے اس فانی جان کو چھوڑنا ہے. کہ چل چلی کا نظام ہے کہ جہاں فانی ہے، کوئی آج جا رہے ہیں کوئی کل جا رہے ہیں. پہلے اپنے بستر سمیٹ رہے ہیں، بعد والے بچھا رہے ہیں. پر یہ بھی سوچیا کر کہ قرآن نال تو اپنا تعلق چھوڑ دے گا کہ قرآن تیرا سادے راہ بن جائے گا. قرآن کی بن جائے گا، سادے راہ بن جائے گا. میرے پیارے حبیب نے فرمایا ہے جڑا بندہ رات نوں شام لگیا سورہ ملک پڑھدا ہے. کیڑی سورہ؟ سورہ ملک. 29 پارے دی پہلی سورہ آوندی پڑھ دے اوکھا پڑھیا. رات کو ڈرامے دیکھنے کی وجہ یہاں اپنی آلیہ محترمہ کو سارے دن دیاں چگلیاں سنن دی بجائے
جو کچھ سارے زندگی ہونے آپ بیتی سنانی ہے تیری ماں نے آکھے تیری بہن نے آکھے تیرے بھرا نے آکھے یہ سنن دی بجائے نا رات کو سون لگیاں سورہ ملک پڑھیا کرو جس وقت پڑھو گے تے جناب علی فائدہ کی ہوئے گا کتاب اللہ دے نال چھوڑنے دا وابستہ رہنے دا فائدہ کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک کے بندے نو قبر دے عذاب تو بچاندی ہے قبر دے عذاب تو بچاندی ہے قبر جو اندھیر کوٹھی ہے جڑی قبر دے نو پکار پکار کے کہہ رہی ہے انا بیت الدور اب تے عذاب دا قابل رہے گا میں تے کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہاں میں تے شپاں تے بچھواں تے ٹھویاں دا گھر ہاں قبر دی مشکل گھاٹی تینوں یاد کر رہی ہے پکار رہی ہے اور کتنا مشکل لمحہ ہے معلوم واقعہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت قبر دیا مشکل منزلہ کو یاد کر دے عثمان رو کے آپ کی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو جایا کر دی اودی وجہ کی ہے جڑی قبر آخرت دیا منزلہ تو پہلی منزل ہے اور جڑی قبر بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر ہے میرے پیارے حبیب مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے دے اندر بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قبر کے اندر مجرمان دے جناب علی 99 سام مسلط کر دیتے جان گے ایک کٹ 199 سام مسلط کر دیتے جان گے اور ایک سب کیسا ہوئے گا آپ نے فرمایا جڑا ایک مرتبہ زمین تے ٹس لوے ٹک مان لوے نبی پاک نے فرمایا کبھی دوبارہ سبزہ نہیں اور جس وقت سنے نبی تھے سبحانو شیعہ نے باتاں سنیاں حدیث کے اندر اندر سجل مسلمون سجدن شیعہ دیاں چیزاں نکل جاندیاں نے ٹھیکاں نکل جاندیاں نے آئے سنیا اس قدر جناب علی سخت ترین عذاب ہے قبر جڑی اندھیر کوٹ لی ہے دنوں پکار پکار کے کہہ رہی ہے اور دیوا پامال لیامی ہے تھو اور میں بچ پاند ہنیرا کادا دیوا اللہ کے قرآن دا دیوا کادا دیوا رب دی جان دا دیوا اور دیوا پامال لیامی ہے تھو اور میں بچ پاند ہنیرا فرش فروش نہ کوئی فرش بنو نہیں میرا میں بچ سب ٹھوئے سہری بن کریا گناوی یارا آکھیا اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاوی جے روشنی چاہنا ہے روشنی ہوئے گی تو قرآن دے نال تعلق دی بدولت ہوئے گی اس کتاب دے نال رابطے دی وجہ ہوئے گی جڑا بندہ سورہ ملک پڑھ لیتا ہے اور ایک اور حدیث پاک ہے صحیح سند دے نال ثابت ہے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھتا ہے آپ نے فرمایا کہ 30 آیات میں کتنی آیات جڑا بندہ ایک سورت پڑھتا ہے نا اس سورت و مراد بھی سورہ ملک ہے اس سورت و مراد بھی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور جڑا بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے نبی پاک نے فرمایا 3 آیتاں والی سورت دے الگ حدیث جڑا بندہ پڑھ لیتا ہے نا آپ نے فرمایا قیامت دے دن اس سورت اپنے رب نال جھگڑا کرنا شروع کر دے گی خاص سمجھ جھگڑنا شروع کیا آکھے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تے میں تیری کلام اللہ تیرے حبیب دا وعدہ سی تیرے حبیب نے فرمایا سی تیری وحی دے مطابق اللہ سونیا اینو معاف کر دے نبی پاک نے فرمایا
اتنی اینا والی صورت رب نال اینا کھڑا کرے گی اللہ پاک ملائکہ نو کہن گے کہ جاؤ بھئی یہ تمہیں معاف دیتا ہے اس نام میں جنت کا ٹکٹ حلال سواس سے قرآن پڑھنا ہے نا بولو قرآن دے نال وفا رہنا نا اپنے آپ گھراں دے اندر اپنی دکاناں تے جتھے جتھے بیٹھے ہو دفاتر دے اندر قرآن دے مصحف قرآن دے نسخے رکھو ایک روٹین بناؤ چوتھا حصہ بارے کا پڑھنا ہے نصف پڑھنا ہے تیسرا حصہ پڑھنا ہے روزانہ ایک روٹین بناؤ ایک ورقے تو شروع کر دے اور یاد رکھنا پھر جو دفعہ ایسا آئے گا محبت ایسیاں پڑھن گیا وہ دی وجہ بھی ہے قرآن پاک پڑھیے اللہ پاک ویسے جائز حاجتاں پوریاں کر دیتے ہیں قرآن دے اندر اللہ پاک نے ایک لطف رکھا ہے کہ جڑا بندہ سچے دل نال قرآن پڑھدا ہے تے قرآن نال وابستہ ہو جاتا ہے نا یہ گل تجربے اور ثابت ہے رب سونا او دی کن نہیں لگتی یہ گل یاد پر قرآن نال تعلق صحیح ہوے اے نہیں کہ قرآن دا حافظ بھی ہوے قرآن دا قاری بھی ہوے تے نمازاں دا چور بھی قرآن پڑھن والا بھی ہوئے اکھاں والا بھی ہو انہاں اکھاں نال قرآن بھی پڑھ دے انہاں اکھاں نال دے یا یم دے یہ نہیں پتہ گل اودوں بنتی ہے جدوں بندہ خالص طریقے دے نال اللہ دی کتاب نال وابستہ ہو جاندا ہے رب دی کتاب نال جڑ جاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں اس کتاب کو آسان نازل کیتا میں انتیاں پاریاں آسان نازل کیتا میں آئے دے اگر شفا مانے روحانی بیماریاں دا علاج رب دا قرآن کرتا جا رہا ہے جسمانی بیماری آ جائے کہ نبی دے صحابہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے جا رہے ہیں کہ بیماریاں دور دیا جا رہی ہیں جسمانی بیماریاں دا علاج بھی قرآن کر رہے ہیں روحانی بیماریاں دا علاج بھی قرآن کر رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن کی یہ مومن آواز سے رحمت دا خزانہ ہے اور دلوں کا چین ہے دلوں کا سکون ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا دوسرے مقام دے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑی کتاب نازل کی ہے اس کتاب کو اللہ پاک نے سینے دا سکون بنا کے بھیجا ہے اطمینان بنا کے بھیجا ہے شفا دا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے ہدایت دا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے اور قرآن کے اشیاء بیماریاں دا علاج کرتا جا رہا ہے اور قرآن کی عذاب سکھاتا جا رہا ہے اور قرآن سنا جناب علی دنیا کے رہن سہن کے طریقے جویں سکھاتا جا رہا ہے اللہ نے بتاتے خود اپنے پیارے حبیب نو حکم کر کے آخیا سونیا انہاں نوں قرآن پڑھ کے سنا قرآن کے ذریعے اے سونیا انہاں دیاں رہنمائیاں کر دے رہو میرے پیارے محبوبہ قرآن کے ذریعے انہاں نوں واعظ و نصیحت کر دے جاؤ مثال کے طور پہ ویسے تو پورا قرآن ہی پڑھیا ہے میں بطور مثال دو تین آیتاں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا جاواں اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا
پاک نازل کنے کیتا ہے؟ بولو بولو نازل کنے اوپر ہوئی یہ کتاب سونے پیارے حبیب دے آسمان دا رب کہہ رہے ہیں امام کائنات مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں سونے کہہ رہے تعالوا آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم میں تو قرآن پڑھ کے سناواں کہ قرآن دے اندر کیڑیاں شیواں نے جڑیاں مسلماناں تے حرام کر دتیاں کی مطلب کہ قرآن دے واسطے ہدایت دیاں راہاں مقرر کرتا جا رہا ہے شاہدی الذی یا ہدایت دیاں راہاں مقرر کر رہا ہے اور ہدایت کا پہلا راستہ کی ہے اللہ تشرکو بہ شیئا اللہ دی ذات نال شرک کرنا صفات نال شرک کرنا ایک ایک گل دی تفصیل دی جائیے تے بہت لمبا وقت اس واسطے میں اس بات کو اس لیے آگے چلاتا جاواں اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا او وحدہ لا شریک عقیدہ توحید بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے تو بغیر گزارا نہیں چارہ نہیں نجات نہیں ہے عقیدہ توحید کو اپنا لینا ہے شرک تو بیداری کا اظہار کر لینا ہے اور اس بات کی آخی اللہ بالوالدین احسانا یہ ماپیاں چنگا سکتا دوسرا معنی کی ہے مفہوم مخالف کی ہے کہ جب شرک حرام ہے ماپیاں کی نافرمانی بھی یعنی قرآن راہ ہدایت دیا مقرر کر رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا ماپیاں کی نافرمانی نہیں کرنی والدین کے نال حسن سلوک یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کتاب اللہ کے نال بندہ وابستہ ہوئے قرآن کے روزانہ پارے تے پارے پڑھتا جائے تے ماپیاں کا دل بھی دکھائے بڑھی ماں نوں دھکے مارے باپ نوں گھروں نکالے ایمان نہ دسو پھر قرآن دا وابستگی ہے بھی بولو کسی اس واسطے ماپیاں دا حیا کون سکھا رہا رب دا قرآن سکھا رہا اللہ رب دے کے نہیں قرآن پڑھے مقدس دا یاد نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا اس کے بعد کی فرمایا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق قرآن یک طرفہ بات نہیں کر رہا جب ماپیاں دے حقوق نے تے اولاد دے بھی حقوق ماپیاں نال حسن سلوک ہے تے تسی ماپیاں دی حیثیت نال اولاد دا نجائز قتل کرنا نہیں اولاد دے بھی حقوق چونکہ مکی آیتاں تے دور جاہلیت دے اندر مفسرین نے تھوڑا لکھیا کئی علاقے ایسے سن اننے رے بدو سن کہ جڑے فقیری تے ڈر تو اپنے بچیاں کو بھی قتل کرتے بیٹیاں کو زندہ درگور کرتے سن نہ بدبخت تے بیٹیاں کو بھی زندہ قتل کرتے اللہ پاک نے تے جاہلیت دی رسماں مٹائیاں نے قرآن دے ذریعے قرآن دا واسطہ رہیے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللہ پاک نے فرمایا بے حیائی دے قریب پھڑکنا اختیار کرنی تو دور انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے بے حیائی کو اپنانا اختیار کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ولا تقربوا اپنی آنکھیں قریب نہیں لے جانا ہائے ہائے وہی وجہ کہ جڑی قوم بے حیا ہو جائے نا جدا حیا اٹھ جائے اللہ اس کو رزق دی ڈھیریاں بھی چھوڑ لیتا تے ہدایت بھی دور ہوتی ہدایت تو لوگ دور ہوتے معیشت تنگ ہو جاتی ہے یہ نبی دی حدیث ہے اور اس سوال فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق کسی جان کو ناجائز قتل کرنا مسلمان بھی 10-15 ہزار دے موبائل دے خاطر فائر لگا کے رات دے اندھیرے دے اندر کسی کو قتل کر دیتا جائے کیا ادھر نام مسلمانی کی کرے گا قرآن دا سایہ اور جنہاں اولاداں کو قرآن دے سائے دے اندر روشن کر رہے ہو جی انہاں کو قرآن پڑھایا ہوئے قرآن سکھایا ہوئے قرآن دا واسطہ کیتا ہوئے
ایسے جرائم معاشرے کے اندر دیکھنے نظر آؤں کبھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب جانا وہی وجہ کہ یہ امانتوں کی ادائیگی دین سکھا رہے ہیں قرآن سکھا رہے ہیں نبی کی حدیث سکھا رہی ہے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا اور یاد رکھنا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ماپ تول دے اندر ڈنڈی مارنی کہ چیز خریدنی ہے کہ پھر پیمانہ ہو کہ جی سیل کرنی ہے فروخت کرنی ہے پھر پیمانہ اور اس طرح نہیں بلکہ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ہے اس سے جرم کی وجہ رب دی عذاب دا حکم بنے نے جنہوں نے ماپ تول دے اندر کمی بیشی کی تھی اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا امت محمدیہ ہے کام کرنا ہر کی کہ آخر نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے وعدے رب دا وعدہ کی ہے آج نے وعدے اور سارے کر کے آئے بولو دے اگر تو پہلو ایک وعدہ سنایا جا رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پھر ایک وعدہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اللہ پاک نے کہ ساری اولاد آدم کو وعدہ کیا کہ الستو بربکم میں پڑھا رب ہاتھ ہے کہ سارے نے جواب کی دیتا ہے قالوا بلا اللہ کی تشریف ساڈے رب انہوں وعدہ کر کے تے جے بندہ وعدے دی خلاف ورزی کرے پھر قرآن نال وابستگی تے نہ ہوئی اللہ نال وعدہ بھی کر لیا کہ اپنا ماتھا ہر جگہ تے ٹیکنا چاہے رب نال وعدہ بھی کر کے آیا خیر اللہ کو اپنا معبود بھی بناتا جا رہا ہے رب نال وعدہ بھی کر کے آیا ہے دھر دھر تے جا کے اپنی زمین نیاز بھی چکاتا جا رہا ہے یہ قرآن کا وابستگی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کہتے ہیں میں وسیقہ کر رہے ہیں تاکہ تسی نہ وسیقہ دے عمل کرو گے نہ تو پھر کی مان جاؤ گے ان ھذا صراطی مستقیم سیدھے راستے تے چلو سیدھے راستے جڑا راستہ تم سیدھا رب دی بنائی ہوئی جنت کے اندر لے جائے ان ھذا القرآن شهدی للذی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ پاک تانوں اور مینوں اس کتاب دے نال وابستہ رہنے دی توفیق نصیب فرمائے اس کتاب دے نال اللہ پاک سچا پیار نصیب فرمائے اس کتاب دے نال سچی محبت نصیب فرمائے اس قرآن کے عمل پیرا ہو کے زندگی دے سب روز گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے سب دا اس مقام پہ تشریف لے آنا علماء اکرام کا اور میرے جیسے طالب علم کا تمام سامعین کا اللہ سب دی حاضری مشرف قبولیت کا نوازے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ ساڈی بزم دے آخری خطیب محترم جناب